کیا ہے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. امام حاکم نے نقل کیا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 10 مما علمہن ابوکم ابراہیم، 10 چیزیں وہ ہیں جو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا. اور 5 فی الراس و 5 فی الجسد، 5 سر میں ہیں اور 5 باقی اعضاء میں ہیں. اب 5 جو سر میں ہیں وہ یہ ہے کہ مزمزہ و استنشاق، مسواک، قص و شارب، فرق الراس. اور 5 جو بدن میں ہے قلب الاظفار، نتف الابط، حلق العانہ اور ختان. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ کی روایت بھی یہی ہے، 10 من الفطرہ. 10 ابو داؤد کی روایت ہے. یعنی فطرت سے مراد یا تو دین ہے، خصال دین مراد ہے. فطرت سے مراد یا اچھی خصلت مراد ہے. فطرت سے مراد یا طبیعت سلیمہ مراد ہے. سمجھ میں بات آئی؟ تو بہرحال ان 10 چیزوں میں سے ایک مزمزہ ہے، استنشاق ہے. مزمزہ منہ میں پانی ڈالنے کو کہتے ہیں، استنشاق ناک میں پانی ڈالنے کو کہتے ہیں. اور یہ دونوں ہمارے یہاں وضو میں سنت ہیں اور غسل میں فرض ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سنت ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں دونوں میں واجب ہے. کیا ہے؟ بہرحال والسواک، اسی طرح مسواک ہے. والسواک ایک کیا چیز ہے؟ مسواک کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء. اگر میرے امت پر مشکل نہ ہوتے تو ہر نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے تو اس وقت مسواک کو لازم قرار دیتا. مسواک ایک عظیم سنت ہے. اور مسواک کا حکم یہ ہے کہ دیکھیں مسواک جو ہے یہ ایک بالش اس کی لمبائی ہونی چاہیے شروع میں، اور استعمال کرتے کرتے اگر کم بھی ہو گیا تو کوئی، اور 1 انگلی کے برابر اس کا موٹاپا ہو، عرض. اور مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عرضن ہوگا تو طولن ہوگا، عرضن نہیں ہوگا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس تک تم فاستاکو عرضن، حضور فرماتے ہیں کہ عرضن کریں، طولن نہ کریں. اس لیے کہ طولن کرنے سے مسوڑے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک دانت میں بھی کرتے تھے اور طرف لسان پر بھی. انہیں مسواک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے اوپر بھی چلاتے تھے اور جیسے آ کے آواز نکلتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مسواک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حدیث میں ایک نماز جو مسواک کے ساتھ آدمی کریں، انہیں مسواک کر کے وضو کر لیں، تو وہ 70 نمازوں سے جو بغیر مسواک کے وضو کیے ہیں وہ افضل ہے. صلاۃ بسواک افضل من 70 صلاۃ بغیر سواک. اتنا فضیلت اہتمام پر ہے کیونکہ اس نے اہمیت دی نا نماز کو، طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسواک پر علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ مختلف طریقوں میں مسواک کرنا مستحب ہے. 5 طریقوں میں، 5 صورتوں میں. ایک تو جب دانت کے اندر پیلا پن پیدا ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے. تیسرا یہ ہے کہ عند الاستيقاظ من النوم، آدمی سو کے اٹھتا ہے.
سمجھ آئی بات؟ چوتھا یہ ہے کہ جب نماز کے لیے وضو کر لیتا ہے، چوتھا یہ ہے کہ جب نماز کے لیے، جب نماز کی تیاری ہوتی ہے تو اس سے پہلے بھی مسواک، 5 مواضع میں مسواک کرنا مستحب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے مسواک جو ہے ایک اہم سنت ہے، اس کا اہتمام ہونی چاہیے۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک آدمی ٹوتھ پیس استعمال کرتا ہے، اس کی جگہ پر برش استعمال کرتا ہے، تو کیا اس سے بھی مسواک کا جو ثواب ہے وہ ملے گا یا نہیں؟ ایک یاد رکھے، ایک تو ہے سنیت السواک، وہ تو ادا ہو جائے گا، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ دانت کو صاف کر رکھنا، وہ تو ادا ہو گیا۔ ایک ہے استعمال السواک المسنونہ، یہ پھر حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے لکڑی ضروری ہے۔ آپ ہدایے میں پڑھ چکے ہیں، تو لکڑی کا استعمال ہوگا۔ وعند فقدہ یعالج بالاصابع، اگر نہیں ہے تو پھر انگلی سے خوب اپنے دانتوں کو رگڑیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو اس کے قائم مقام ہے اس سے سنیت ادا، جس سے منہ صاف ہو جاتا ہے، دانت صاف ہو جاتے ہیں، اس سے سنیت ادا ہو جائیں گے۔ لیکن جو لکڑی کا فوائد ہے وہ دوسری چیزوں میں نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال والسواک، مسواک کرنا، کیا کرنا؟ مسواک کرنا۔ وقص الشارب، ایک حکم یہ ہے، قص الشارب، مونچھوں کو کاٹیں، مونچھوں کو کیا کریں؟ کاٹیں۔ دیکھیں سنت یہی ہے کہ داڑھی کو بڑھایا جائے۔ واعفوا اللحیٰ، حضور فرماتے ہیں داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ۔ پھر مونچھوں کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بعض روایتوں میں جز الشوارب، بعض میں ہے واعفوا اللحیٰ وجز الشوارب، اور بعض میں لفظ قص آیا ہے، بعض میں لفظ حلق بھی ہے۔ نسائی کے ایک روایت میں کیا ہے؟ حلق، منڈوانا۔ تو اس لیے دیکھیں قص ہے، احفا ہے۔ قص کہتے ہیں موٹے کاٹنے کو، کہ اوپر سے کینچی سے کاٹیں، جس سے صرف یہ جو اونٹ کے سرخی ہے وہ نظر آئیں، اس کو کہتے ہیں قص۔ دوسرا ہوتا ہے احفا۔ احفا ہوتا ہے کہ بالکل باریک کینچی سے کاٹا جائے، لیکن بالکل باریک کاٹا جائے جڑ سے، اس کو کہتے ہیں احفا اور جز۔ اور تیسری چیز ہے حلق، اس طرح پھروانا۔ اب روایتوں میں تینوں آئے ہیں، سمجھ میں بات آئی؟ اب یہ اختلاف کیوں ہے؟ تو بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ اور ادنا اور اوسط یہ مراتب ہیں، بعض فرماتے جبکہ داڑھی کاٹنا، ایک قبضہ سے کم کرنا یا منڈوانا، یہ دونوں حرام ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ ہاں، ما زیادہ القبضہ کو کاٹ سکتا ہے آدمی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات، یہ جو مونچھوں کو کاٹنے کے جو 3 طریقے روایتوں میں آیا ہیں،
تو ان میں سے افضل کون سا ہے؟ احناف اور حنابلہ کا مسلک یہ ہے کہ احفا افضل ہے، یہ بالکل باریک کاٹنا، اور شوافیہ اور مالکیہ کے نزدیک اوپر اوپر سے کاٹنا جس کو قص کہتے ہیں وہ افضل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ احفا جو ہے یہ مسلح ہے، احفا کیا ہے، اور حلق جو ہے یہ بدعت ہے۔ حلق کیا ہے؟ حلق شارب یہ بدعت ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ باقی ہمارے فقہا نے بھی مختلف اقوال نقل کیے، اور در مختار میں یہ بھی ذکر کیا کہ حلق و شارب بدعت وقیل سنت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں بدعت ہے، اور اسی طرح رد المختار میں بھی یہی ہے کہ وقیل سنت۔ اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے القص حسن، بات سمجھ میں آئے نا، والحلق سنت وهو احسن من القص، حلق یہ مسنون ہے اور وہ زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے، اور پھر اس کا نسبت ہمارے تینوں ائموں کی طرف کر دیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی، اور امام محمد اور امام ابو یوسف، لیکن زیادہ تر فقہا فرماتے ہیں کہ یہ نسبت تینوں کی طرف صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ حلق ہے بھی تو ایک ہی روایت میں نسائی میں، باقی میں قص اور جز ہے، احفا ہے، باریک کاٹنا، تو لہٰذا یہ ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن یہ مختلف صورتیں ہوں گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس وجہ سے فتاوی عالمگیری میں بھی یہی کہا ہے کہ وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ حَتَّى يَصِيرُ مِثْلُ الْحَاجِبِ، روئی کی طرح ایسے بنائیں شارب کو کہ اس کو بالکل ختم بھی نہ کریں اور بالکل اتنا بھی لمبا نہ ہو، ہاں البتہ سبالتین جو آگے کا حصہ، بات سمجھ میں آئی نا، جو داڑھی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہونٹوں پہ نہیں لگتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے تو اس کے سبالتین جو ہے لمبے تھے، بات سمجھ میں آئی نا، تو بہرحال اس کے گنجائش ہے، وہ صحیح ہے۔ بہرحال وفرق الراس سے سر کا مانگ نکالنا بیچ میں، فرق الراس کہتے ہیں بیچ میں مانگ، یہ بھی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک کے۔ وقلم الاظفار، ناخون کو کاٹنا، ناخون کو کاٹنا، یہ بھی ناخون کو کاٹنے کا بعض فقہا نے کوئی خاص طریقہ ذکر کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کے مصباح سے شروع کیا جائیں، پھر بائیں ہاتھ، تو پھر جو ہے آ کے پھر انگوٹھے پر ختم کیا جائے بائیں ہاتھ، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ مسنون نہیں ہے۔ کیف متفقہ، جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے تو پھر اپنے طرف سے کیفیت پیش کرنا اور پھر اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ثواب کا کام ہے، وَيَجِبُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْوَارِدِ، جتنا حدیث میں آیا ہے۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن حضور غیر ضروری بال اور اسی طرح ناخون کاٹتے تھے، صفائی کا اہتمام فرماتے تھے۔ قلم الاظفار، تقلیم الاظفار بھی ہیں۔ وَنَتْفُ الْإِبْطِ، بغل کے بال کو نوچنا، نتف کہتے ہیں اکاڑنے کو، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بغل کے بال کا مسنون طریقہ یہ ہے اس کو کیا کیا جائے، اکاڑا جائے، کیونکہ حلق سے جو ہے وہ پھر بال بڑھتا ہے، اور ابطین کے جو بال ہے اس کو بڑھانا یہ صحیح نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب اکاڑا جاتا ہے تو پھر بال کے جڑیں جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ بال ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے حدیث میں نتف آیا۔ ہاں فقہا نے اس کی تصریح کی ہے، لفظ تو نتف کا آیا ہے لیکن مقصود ازالہ شعر ہے،
اگر کسی آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے یا اس کی عادت نہیں ہے تو حلق بھی جائز ہے، کیونکہ اصل مقصود ازالہ شعر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کیا ہے، یونس ابن عبد العالی اس کا ایک شاگرد ہے، اس سے ملنے گیا امام شافعی کے۔ جب گیا تو گھر پہ نہیں پایا تو گیا جو حلاق اور نائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے بغل کے بال صاف کروا رہے تھے۔ کون؟ امام شافعی رحمہ اللہ۔ جب شاگرد نے دیکھا تو تھوڑی سی تعجب کرنے لگے کہ استاذ یہاں کیا کر رہا ہے۔ تو بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ اس نے اچھا نہیں سمجھا، تو شاگرد سے یہ کہا کہ علمت ان السنت النتف ولکن لا اقدر علی الوجہ، مجھے بھی پتہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ بغل کے بال کو اکھاڑا جائیں، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں حلق کروا رہا ہوں، تو اس لیے ناجائز نہیں ہے۔ وحلق العنان، زیر ناف بال کے متعلق حلق استعمال ہوا ہے، وہاں مسنون طریقہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ حلق ہے، اس طرح استعمال کرنا، لفظ حلق استعمال۔ آنا یا تو اس بال کو کہتے ہیں جو حوالیت قبول ہوتا ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ اور یا اصل میں اس حوالی قبول کے جگہ کو کہتے ہیں جہاں بال کا موجود ہوتا ہے۔ تو اب حلق العانہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق عانہ کا ذکر فرمایا، اس لیے فقہا یہ فرماتے ہیں تو حلق عانہ میں اگرچہ یہ حوالے القبول کے لیے ہیں، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بال ہوگی تو قبول اور اس کے آس پاس سب جگہوں پہ جو ہے وہ صاف کیا جائے گا بال کو۔ ہاں البتہ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے، محدثین نے بھی، یہ مردوں کے لیے افضل طریقہ حلق ہے، عورتوں کے لیے جو ہے بہتر طریقہ وہ نتف ہے، کیونکہ مردوں کی جسم سے کا بال بڑھنا جو ہے یہ اس کے مردانگی کی علامت ہے، وہ برا نہیں سمجھتے ہیں لوگ۔ اور البتہ عورتوں میں جو ہے پھر یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اور یہی کہا گیا ہے کہ عورتیں جو ہے یا تو نورہ استعمال کرے گی یا یہ ہے کہ نتف ہوگا۔ وحلق العانہ، اور اسی طرح ان چیزوں میں جیسے نتف الابط ہے، حلق العانہ ہے، قلم الاظفار ہے، ہر جمعے میں صفائی کرنا یہ مسنون طریقہ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ حد جو ہے 40 دن ہے، 40 دن تک گناہگار نہیں ہوگا آدمی، اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر آدمی گناہگار ہو جاتا ہے۔ والحتان، اور اسی طرح ختنہ، ایک طریقہ کیا ہے؟ ختنہ، ختنہ کرنا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جو اول من اختنا، سب سے پہلے، اور 13 انبیاءوں کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 13 ایسے ہیں کہ انبیاء ہیں جو پیدائشی ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پیدائشی، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی آتا، آدم علیہ السلام سے لے کر۔ بہرحال اور اسی طرح ختنہ کرنا اگرچہ یہ مسنون عمل ہے لیکن من شعائر الاسلام، کیا ہے؟ شاعر اسلام میں سے ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ اور ایک ان میں سے استنجا ہے، ایک کیا ہے؟ استنجا ہے۔ فاتم بہن، استنجا کا حکم بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہمارا احناف کے یہاں استنجا عام حالتوں میں مسنون ہے، ہاں اگر قدر درہم یا اس سے زیادہ نجاست پھیل جائے تو پھر واجب ہو جاتا ہے، ورنہ عام حالتوں میں استنجا کے پھر 2 طریقے ہیں، ایک استنجا بالاحجار ہے، ایک استنجا بالماء ہے، اور دونوں حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہاں ایک تیسری صورت بھی ہے کہ دونوں استعمال کیا جائیں، وہ صحیح روایتوں میں ثابت نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس بارے میں جو روایتیں ہیں جو دونوں کو جمع کرنے کے، یا تو صحیح نہیں ہے، اور جو صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہے۔ قبا کے بارے میں آتا ہے
کہ ان کے تعریف کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طہارت کے تعریف فرمائی ہے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ تم کیوں اس طرح تمہاری تعریف ہوئی، مفسر بھی ذکر کرے گا اس روایت کو، وَكُنَّا نَتْبَعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ، ہم پتھر استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر استنجا بالماء کرتے ہیں، لیکن احادیث کی کتابوں میں وہاں استنجا بالماء آیا، صرف استنجا بالاحجار کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح روایت میں یہی ہے کہ استنجا بالماء کے بنیاد پر ان کی تعریف ہوئی ہے۔ فاطمہن، آدم علیہ السلام نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا تھا، تامات، قال تعالی انی جاعلک للناس اماما، جب امتحان میں کامیاب ہو گئے فرمایا کہ میں آپ کو امام بناتا ہوں لوگوں کے لیے، قدوۃ فی الدین، قال ومن ذریتی، اے اللہ میرے اولاد کو بھی اس نعمت سے نوازیں، اجعل ائمۃ، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرے وعدہ امامت کا ظالم